کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا، تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا۔ یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے قاری کو اس کے نفسیات کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں، لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں، لیکن جو نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑھے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو، جو بھی پڑھے قرآن اس کو اس کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا کمال ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رشد و ہدایت کی ضامن ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہم کیوں آئے تھے دنیا پر؟ مقصد زندگی کیا تھا؟ کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا؟ چلو حلال ہی صحیح، یہ تو کام چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، حلال رزق جمع کرتی ہے اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے۔ موسم برسات کے لیے بھی جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، کسی کو تکلیف